علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ ساتھ حج کے ایام کا خاص طور سے ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی جیسے عظیم عمل کی بھی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان فرمایا۔ قوم نے ماننے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، اور پھر آگ بھی وہ جسے 7 دن تک لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جلایا گیا کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، کوئی انسان قریب کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کپڑے اتار کر منجنیق کے ذریعے سے آگ کے اندر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا، زمین پر گرنے بھی نہیں دیا، آگ میں گرنے بھی نہیں دیا، بڑے اطمینان کے ساتھ پروں پر بٹھایا۔ جنت سے قالین لایا گیا، آگ کے اندر جنت کا قالین لگایا۔ جنت کا قالین بچھانے کے بعد جنت سے ایک کرتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے لایا گیا، وہ کرتا پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کے قالین پر آرام سے بیٹھے رہے۔ وقت گزارنے کے لیے، تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک میرا خلیل آگ میں رہے گا اتنے دن آگ نے بھی ان کے ساتھ یہی پر رہنا ہے، یہ وقت ان کے ساتھ ہی گزارنا ہے۔ جنت کے کھانے آ رہے ہیں، جنت کا دسترخوان لگا ہوا ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے رب العالمین کی طرف سے، ضیافت خود اللہ کر رہا ہے، کھلا اللہ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے کھانے اور پینے ہیں۔ اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آگ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ضیافت فرمائی کہ کھانا پھر دنیا کا نہیں کھلایا، اللہ نے اپنے خلیل کو کھانا بھی جنت کا کھلایا، پانی بھی جنت کا پلایا، قالین بھی جنت کا دیا، کرتا بھی جنت کا عطا فرمایا۔ بات کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بٹھایا۔ 7 دن کے بعد آگ سے زندہ صحیح سالم کہ جسم مبارک کا ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا، آگ سے باہر آ گئے۔ آگ سے جب باہر آئے ساری قوم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رب کی طرف بلاتے ہیں، جس رب کی دعوت دیتے ہیں، وہ رب اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کی آگ کے اندر بھی حفاظت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے آگ میں بھی ان کو زندہ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے فرمانے لگے میری قوم تم نے دیکھا میرے رب کی طاقت کتنی بڑی، کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کائنات کا بنانے والا بھی وہ، کائنات چل بھی اسی کے حکم سے رہی ہے، ایک ایک پتا اس کے حکم کا محتاج، ایک ایک ذرہ اس کے حکم کا محتاج۔ نہ آسمان اپنی مرضی سے پانی برسائے گا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، نہ زمین اپنی مرضی سے غلے پیدا کرے گی، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ درختوں پر ایک پتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلتا، ایک پتا بھی اپنی مرضی سے زمین پہ نہیں گرتا۔ کائنات کے اندر جو کچھ ہوا
کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے قیامت تک جو ہوتا رہے گا ایک خالق کے حکم سے ہوگا، پروردگار کے حکم سے ہوگا۔ اسی اللہ کا حکم آسمانوں میں ہے، اسی پروردگار کا حکم زمین میں ہے، اسی اللہ کا حکم پانی کے اوپر بھی ہے، اسی خالق کا حکم آگ پر بھی چل رہا ہے۔ فرمایا میری قوم ابھی بھی وقت باز آ جاؤ، گمراہی والے راستے سے باز آ جاؤ، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لو، میرے طریقے کو قبول کر لو۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں جمع کی، آگ جلا کر مجھے آگ کے اندر ڈالا، لیکن جس رب کی میں نے کبریائی کو بیان کیا اسی رب نے آگ کے اندر مجھے زندہ رکھا، جس رب کی بڑھائی کو میں نے بیان کیا اسی رب نے آگ کے اندر مجھے کھلایا، اسی پروردگار نے مجھے پلایا، اسی رب کے حکم سے آگ نے میرا ایک بال بھی نہیں جلایا، جسم کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا، آگ بھی میرے لیے سلامتی والی بن گئی۔ فرمایا میری قوم اسی رب کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسی اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ قوم نے ماننے کے بجائے ساری قوم نے مل کے کہا اے ابراہیم ہم تیری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تیری دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تیری محنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب بہتر ہوگا آپ اور ہمارے درمیان جدائی ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ نمرود کی طرف سے بھی پیغام آیا، خود والد آزر کی طرف سے سختی ہوئی، کہنے لگا اے ابراہیم اگر تو بتوں کی مذمت کرنے سے باز نہیں آتا پھر آج کے بعد ہمارے پاس رہنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی محنت کی، پھر بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب قوم نے انکار کیا فرمانے لگے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا ٹھیک ہے میں نے محنت کی، دن کو بھی بلاتا رہا، رات کو بھی بلاتا رہا، پیغمبر کا جو کام ہے وہ میں کرتا رہا، رسول کا جو کام ہے وہ کام میں کرتا رہا، اپنی طرف سے محنت کرتا رہا، اپنی طرف سے تمہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ اگر تمہیں میری دعوت پسند نہیں آئی، میرا طریقہ پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے میں پھر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، وہ رب مجھے راستہ دکھائے گا، وہ رب مجھے منزل عطا کرے گا۔ ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اپنے شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ انبیاء نے کتنی قربانیاں دی، رسولوں نے کتنی قربانیاں دی، دین کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، دین کے لیے کنبہ چھوڑنا پڑا، اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا میری قوم میں اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اپنا شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا رب مجھے کہاں لے کر جائے گا، جہاں وہ لے جائے گا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی بیوی حضرت سارہ کو لیا، ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لے کر آئے، یہ 3 افراد کا قافلہ بابل سے نکلا، عراق سے نکلا، اللہ کے لیے ہجرت فرمائی، دین کے لیے ہجرت فرمائی، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چل پڑے، دعا کرنے لگے میرے پروردگار مجھے تو معلوم نہیں کہاں جانا ہے، منزل سامنے کوئی نہیں، میرے پروردگار جہاں آپ کا حکم ملے گا آپ کا خلیل جانے کے لیے تیار ہے، جہاں حکم ملے گا وہیں جا کر آپ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا۔ فرما میرے خلیل مجھ کے شام کی طرف ہجرت فرما لیجئے، شام کی طرف ہجرت کر لیجئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر ہجرت کر لی، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، چلتے چلتے مصر کے قریب
پہنچے مصر کا بادشاہ جو ظلم کرنے والا، مصر کے بادشاہ کے کرندوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا، آپ کی بیوی حضرت سارہ کو پکڑا، پکڑ کے قید خانے میں ڈالا۔ بادشاہ کو جا کر بتایا گیا، مصر کے بادشاہ کو جا کے خبر دی، کہنے لگے اے بادشاہ ایک نوجوان کو ہم نے پکڑا ہے، ایک مسافر کو ہم نے پکڑا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے۔ وہ ظالم بادشاہ مسافروں کو گرفتار کرنے والا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا۔ وہ ظالم کہنے لگا رات کے وقت اس خاتون کو میرے حجرے میں لے آنا، میری آرام گاہ میں لے آنا۔ رات کا وقت ہوا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ چلا ایسا ظالم بادشاہ ہے جو خواتین کے ساتھ ظلم کرنے والا، خواتین سے بدتمیزی کرنے والا، پکڑنے والے کرندے آگے حضرت سارہ کو پکڑا، کہنے لگا تجھے بادشاہ نے بلایا، ایک انسان کے لیے زندگی میں یہ سب سے بڑا مرحلہ، یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ عورت کے بارے میں انسان کا امتحان سب سے بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، خود بھی غیرت والے، بیوی بھی غیرت والی، فرمایا اپنی بیوی کو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ جس رب نے آگ کے اندر میری حفاظت کی، وہ رب یہاں بھی حفاظت کرنے پر قادر ہے، وہ رب یہاں بھی بچانے پر قادر ہے۔ خود نماز کی نیت باندھ لی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ورنہ پورے اطمینان سے جانا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، پورے اعتماد کے ساتھ جاؤ، میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، میرا رب حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نماز کی نیت باندھی، نماز کے اندر ہی دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان کی بازی لگائی، میری جان بھی آپ کے لیے ہے، میرا مال بھی آپ کے لیے ہے، اور آگ کے اندر بچانے والے، آگ کے اندر کھلانے والے، آگ کے اندر پلانے والے، آج میری عزت کا مسئلہ ہے، میری بیوی کا مسئلہ ہے، اور خالق و مالک میری بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا، میری خاتون کی حفاظت کرنا، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر کے بادشاہ کے سامنے آ گئی، بادشاہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا، حضرت سارہ فرمانے لگی حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ بہترین کارساز ہے، ہر چیز پہ اسی کا حکم چلتا ہے، وہ بچائے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ میری حفاظت کرے گا۔ ظالم بادشاہ مصر کا بادشاہ ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، جسم پر ایسی بیماری اللہ نے ڈالی کہ دھڑام سے زمین پہ گر پڑا اور جانور کی طرح تڑپنے لگ گیا کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ رو کر کہنے لگا او خاتون پتہ چل گیا تو بڑی پاک دامن ہے، پتہ چل گیا تو نیک خاتون ہے، میرے لیے دعا کر یہ عذاب ختم ہو جائے۔ ابھی چند لمحے پہلے میرا پاؤں پورا کام کرنے والا، ہاتھ کام کرنے والا، تیری طرف میں نے ہاتھ بڑھایا، میرا پاؤں کام نہیں کر رہا، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے، میرے جسم کی حرکت ختم ہو گئی ہے، میرے لیے دعا کر، نیک خاتون ہے، اب میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تیری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور حفاظت کرنے والے پروردگار آپ نے حفاظت فرمائی، اس کے اوپر سے اپنا عذاب ختم فرماؤ، اس پہ اپنا عذاب ختم کر دے، یہ سدھرنا چاہتا، اسے موقع عطا فرما۔ دعا فرمائی، اللہ نے جسم میں طاقت پھر بحال کر دی، کھڑا ہوا، کہا کہ اس کے بلا کے لاؤ، اس کے ساتھ جو
इंसान है, इसका हामिद है, जो है बुला कर लाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम के साथ आपकी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों मियाँ बीवी खड़े। जब उनको खड़ा किया तो वो बादशाह मिस्र का कहने लगा, इब्राहीम मैं मान गया कि तेरी खातून भी नेक है, तू भी अल्लाह का बरगुज़ीदा है। मैं मान गया कि तुम बरगुज़ीदा लोग हो, तुम अल्लाह के पसंदीदा हो, तुम नेक लोग हो। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हो और अपनी गलती के इजाले के लिए कहने लगा, ये मेरी बेटी है हाजरा, ये मेरी बेटी है, बादशाह की बेटी है। फरमा ये मेरी बेटी है हाजरा, मेरी गलती है कि मैंने सारा के ऊपर हाथ डालना चाहा। आज के बाद बादशाह की बेटी हज़रत सारा की खिदमत करेगी। मेरी बेटी आपकी खिदमत के लिए है। हज़रत सारा को कहने लगा आपकी खिदमत करेगी। अगरचे मेरी बेटी की खिदमत करने के लिए सैकड़ों खादिमा हैं जो इसके आगे पीछे फिरती हैं, इसकी खिदमत करने के लिए दर्जनों के हिसाब से खादिमा हैं, लेकिन तू नेक खातून है, तेरी खिदमत के लिए बादशाह की बेटी है। इसको अपने साथ ले जाओ, जहां तुम रहोगे ये तुम्हारे साथ है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताना। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया, जिस रब के लिए निकले हैं वही रब हिफाजत करेगा। हमें किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं, हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं। हमारा रब ही हमें खिलाएगा पिलाएगा, मंजिल तक वही पहुंचाएगा। वहां से हजरत हाजरा को लिया। अब हजरत सारा हैं, साथ हजरत हाजरा। चलते चलते मुल्क शाम तशरीफ ले गए। मुल्क शाम में जाकर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़लस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो जाइए। फ़लस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो गए। ब्रेकर नीचे कर दें। फ़लस्तीन के इलाके में जाकर ऊपर कर दो, नहीं चल फ़लस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो गए। मेरी तरफ तवज्जो करें, कोई बात नहीं, गर्मी तो घर में हो तब भी लगती है। हम तो अल्लाह के घर में बैठे इंशाअल्लाह। ये गर्मी कब्र की गर्मी से बचाएगी इंशाअल्लाह ताला। हजरत हाजरा साथ हैं। अब साथ लिया, फ़लस्तीन में जाकर आबाद हो गए। खिदमत गुजार हजरत सारा अक्लमंद है ना, पैगम्बर की बीवी है। कहने लगी, इब्राहीम देख बादशाह की बेटी, अच्छा नहीं लगता ये हमारी खादमा रहे, अच्छा नहीं लगता गुलाम की हैसियत से रहे। हजरत इब्राहीम फरमाने लगे, फिर क्या करना चाहिए? फरमाने लगी, आज तक मेरी औलाद भी नहीं है, मैं चाहती हूँ आप इससे निकाह कर लें, इसको पैगंबर की बीवी बनने का शरफ मिल जाए। और सिर्फ पैगंबर नहीं, अल्लाह का खलील है, आपकी ज़ौजियत में आएगी। पहले बादशाह की बेटी थी, आज के बाद पैगंबर की बीवी बनेगी। आप इससे निकाह कर लीजिए, मेरी तरफ से इजाज़त है। हज़रत इब्राहीम और खलीलुल्लाह ने हज़रत हाजरा से निकाह फरमा लिया। निकाह हो गया। हज़रत सारा और हज़रत हाजरा अब फ़लस्तीन के इलाके में हैं, वहीं रहकर अल्लाह का पैगाम लोगों को सुना रहे हैं। उम्र शरीफ हो गई पैगाम सुनाते सुनाते 86 साल। कितनी हो गई? 86 बरस उम्र है। बुढ़ापे में जा रहे हैं और अचानक बैठे बैठे अपना घर अपना शहर याद आ रहा है कि अब तो कोई है भी नहीं है। 2-3 अफराद है, बीवी है, एक भतीजा हजरत लूत साथ है और तन्हाई है, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं। इन हालात में बैठे बैठे दुआ करने लगे। फरमाया, मेरे परवरदिगार, फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार आपके हुक्म से मैंने अपना घर छोड़ा, कुनबा छोड़ा, आपकी रजा के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी जमीन जायदाद मालो दौलत सब कुछ छोड़ कर आ गया, आपके लिए आग में जाना पड़ा, चला गया। मेरे परवरदिगार जो आजमाइश आई मैंने